پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی مشہور صحابی رسول ہیں. ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، انہی کے گھر میں مہمان تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان رکے ہوئے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے، کچھ سکھائیے، کچھ وصیت کیجیے، لیکن مختصر، لمبی چوڑی نہیں، مختصر مجھے نصیحت کیجیے، مختصر مجھے نصیحت کیجیے. 3 چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ہوگی. پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ الوداع، نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ ایسی نماز پڑھو گویا کہ تمہاری الوداعی نماز، آخری نماز. اگر کسی آدمی کو ہم میں سے یہ کہا جائے کہ بھی آپ کو مرنا ہے اور آپ کے پاس ایک نماز کا وقت باقی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیسے نماز پڑھے گا آدمی؟ کوئی چیز یاد رہے گی آدمی کو دنیا کی؟ کوئی بھی چیز نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی صحابی، جب انہوں نے کہا کہ کوئی نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے، پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ الوداعی نماز ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. جس خشوع و خضوع سے جیسے آدمی نماز پڑھے گا، ہر نماز اسی اعتبار سے آدمی پڑھے، یہ سوچ کر کے کہ آخری موقع ہے، بلکہ جتنی عبادتیں میں اور آپ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے کریں کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. اور موت کا ایسا معاملہ ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا کب وہ کرنا ہے. رزق جس وقت ختم ہو جائے گا تھوڑا بھی پھر آگے زیادہ اس کے لیے وقت کی گنجائش نہیں. رزق ختم، زندگی آدمی کی ختم. پہلی نصیحت، کہا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے نماز پڑھو گویا الوداعی نماز. یہ صرف نماز نہیں، آپ اس میں ساری عبادتیں شامل کیجیے. جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اس اعتبار سے کیجیے یہ آخری موقع ہے. رمضان میں آپ عبادتیں کر رہے ہیں سوچ کر کے کیجیے آخری موقع ہے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع ہے. دوسری بات، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات مت کرو کل کے دن جا کر کے معافی مانگنی پڑے. اس بات پر اگر آپ غور کریں بہت وسیع بات، بہت بڑی بات. آج آپ بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ، آج آپ نے کوئی بات کہہ دی اور آپ کو احساس نہیں ہے، گھر پہنچ کر کے افسوس ہو رہا ہے، پھر دوسرے دن آپ کو معافی مانگنی نہیں ہے. سوچ سمجھ کر کے آپ نے بات. پرانے جو لوگ تھے کیا بولتے تھے، وہ تول مول کر کے آدمی بولے. جو بھی بولنا ہے آدمی کو سوچ سمجھ کر کے آدمی بات ہے. ابھی آج آدمی نے اپنی زبان سے بول دیا جو کل کے دن آدمی کو افسوس. اب یہ کل سے مراد دنیا کا کل ہے جو بھی آ رہا ہے آدمی کے پاس، یا پھر وہ آخرت والا کل بھی سے مراد وہاں پہنچ کر کے آدمی کو افسوس ہو، ایسا نہیں. تو جو بھی بات آپ کسی کے ساتھ بیٹھے یہ چیز آپ کے پاس ہو کہ جھوٹ آپ نہیں بولے ورنہ افسوس ہوگا. اس سے پہلے جھوٹ کہا. آپ 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی فیصلے کی ہمت آپ مت کرو، آپ کل کے دن افسوس ہو. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی سے جھگڑا آپ کا ہو گیا، اتنے زیادہ آپ جذباتی ہو گئے، جو زبان سے آپ کو لگ رہا تھا سب کچھ آپ نے بول ڈالا، اور جتنی گالیاں دینی تھی اس کو اللہ حفاظت کرے آپ نے سب کہہ دی. اب کل جا کر کے یا گھر جا کر کے آپ کو افسوس ہو رہا ہے، پھر آپ کو معافی مانگنی پڑے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی سوچ سمجھ کر کے سارے معاملات آدمی دیکھے واقعی میں جو میں کام کر رہا ہوں یہ مناسب ہے یا نہیں. آپ جو کام آپ کر رہے ہیں، ایک اصول ہے زندگی گزارنے کا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے تعلق سے آپ سوچیے کہ اگر یہ کام میں کروں گا تو اس کے آنے والے حالات کیسے ہو سکتے ہیں. اگر یہ ایکشن میرا ہوگا تو اس کا ریئیکشن کیا ہے. یہ سوچ کر کے اگر آپ کام کریں آدھے مسائل ایسے ہی حل ہو جائیں گے، آدھی چیزیں ایسے ہی حل ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کر کے سارا معاملہ ہے. یہ دوسری نصیحت ہے، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات زبان سے مت نکالو کل تم کو افسوس ہو
اور تم کو معافی مانگنی پڑے. پھر تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نجمع الیأس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ میں جو مال و دولت ہے اس کے پیچھے مت، اس سے بے نیاز ہو. لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو دے. لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے یا ان کے تعلق سے یا ان کے بارے میں حسد رکھنے سے یا ان کے پیسوں کے بارے میں غلط چیز آدمی کو سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا وہ عمل بتائیے کروں تو اللہ تعالیٰ محبت کرے اور انسان کی محبت کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی اگر محبت چاہتے ہو تو دنیا صرف اتنی جتنی ضرورت ہے لے لو، بقیہ دنیا سے کٹ جاؤ. دنیا سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. جو اللہ تعالیٰ دے رہا اس کو آپ لے لیجیے. اس کا مطلب یہ کہ بیوی بچوں کو آدمی چھوڑ دے یا رشتے دار احباب ہے ماں باپ کو سب چھوڑ کر کے آدمی دنیا سے نکل جائے گا، ایسا نہیں. دنیا آدمی کمائے گا لیکن آخرت کو یاد رکھ کر کے آدمی کمائے. سب سے مالدار آدمی ہے دنیا کا، سب سے زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، شریعت یاد ہے، آخرت یاد ہے. یہ آدمی زاہد ہے جی، عبادت گزار آدمی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو مال ہے دولت ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو، لوگ محبت کریں گے. انسان پسند نہیں کرتے کہ آپ بار بار اس کے پاس جائیں، کوئی چیز اس سے مانگیں. یہ ایک آدھ مرتبہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بار بار اگر آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں، انسان کو پسند نہیں ہے یہ چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ابن آدم کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ بار بار سوال کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. کوئی چیز بار بار مانگے آپ کو ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے آپ مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، خزانے کم ہے اللہ کے پاس، آپ اللہ سے دعا کیجیے. دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر دے گا. جو میرے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے، آپ کے حق میں سب سے زیادہ جو بہتر ہے وہ میں نہیں جانتا، وہ آپ نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے اپنے آپ سے ہم سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ، ہم سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی ہم سے یا کوئی شخصیت ہم سے محبت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ہمارے حق میں جو سب سے بہتر فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. میرے یہاں یہ تین چیزیں ہیں، تین نصیحتیں ہیں، ان کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں. پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہی نماز پڑھو تو الوداعی نماز ہے، اس اعتبار سے پڑھو. اور دوسری بات کہی کہ زبان سے بات نکالنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے، کل کے دن جا کے افسوس نہیں ہو. اور تیسری بات لوگوں کے پاس جو مال ہے دولت ہے اس کے پیچھے مت بھاگو، اس کے پیچھے مت بھاگو. رب العالمین سے دعا ہے جتنی چیزیں کہی گئی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.